28واں پارہ ہے، سورۃ التغابن، آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس صورت میں اللہ جل شانہ نے شروع سے مسئلہ توحید، مسئلہ رسالت اور آخرت کو بیان فرمایا۔ پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر دنیا کے اندر جو مصیبتیں آتی ہے یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اس لیے مصیبت کی گھڑی میں اللہ نے جو تعلیمات دی ہوئی ہے صبر کا مظاہرہ کر لینا اور بندہ اطاعت کو برقرار رکھے، ایسے ہی اللہ پر بھروسہ کرتے رہا کرے۔ پھر بتایا گیا کہ دنیا میں انسان کی بیوی اور اولاد میں سے بعض بیویاں اور بعض اولاد وہ دشمن بن جاتے ہیں، یعنی انسان کے لیے بیویاں اور اولاد بعض اوقات اللہ سے غفلت کا ذریعہ بن جائے، آخرت سے غافل ہونے کا ذریعہ بن جائے، نیک اعمال میں ترقی کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ تو جو بیوی اور جو اولاد اس درجے کی ہو تو وہ انسان کے لیے دشمن ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، تمہارا دشمن وہ نہیں کہ جس کے پاس تم میدان میں جا کے تو اسے پچاڑ ڈالے یا وہ تجھے قتل کر ڈالے، بلکہ تمہارا دشمن وہ تمہارے پشت سے پیدا تمہاری اولاد ہوتی ہے، جس کی محبت میں انسان پنس کر حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے، بس صرف مال سمیٹنے میں لگ جاتا ہے اولاد کو خوش کرنے کے واسطے یا بیویوں کو خوش کرنے کے واسطے۔ بندہ اللہ کے احکام کو قربان کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ انسان کے لیے دنیا کے اندر بعض اوقات اولاد اور بیویاں دشمن بن جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص جب بھی میدانی جہاد میں نکلنے کی کوشش کرتا تو بیوی اور بچے کہنے لگ جاتے، او جی آپ جا رہے ہیں، ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سختی کرتا تھا تاکہ میں نکلوں تو یہ کچھ نہ کہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، ایک طرف تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہارے لیے بعض اوقات دشمن بن جاتے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتے ہو اور وہ تمہارے لیے سامنے فریاد کر کے تمہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر تم نے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سختی بھی نہیں کرنی ہے، دونوں باتوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ اس لیے ایسے مواقع پر ان سے کوئی بات ہو جائے تو آپ نرمی کا مظاہرہ کریں، معاف کر لیا کریں، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا درگزر کر لیا کریں، بخشش کر لیا کریں۔ ان سے اس طرح بات اگر زبان سے نکل جائے تو ٹھیک ہے، آپ ان کا کہنا تو نہ مانیے، آپ اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری صلاحیت لگا دیجیے، لیکن ان کے ساتھ بھی سختی نہ کیجیے، نرمی کا مظاہرہ کیجیے اور ان کو معاف کرتے رہا کیجیے۔ اللہ پاک بخشنے والے مہربان ہیں۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو یہ بات سنو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ دنیا میں تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کی آزمائش کا ایک ذریعہ ہے، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، اور میری امت کی آزمائش کا ذریعہ مال ہے۔ اللہ جل شانہ انسان کو مال سے نواز کر دیکھنا چاہتا ہے کس درجے طاعت کو بجا لاتا ہے، اللہ کی نعمت سمجھ کر شکر گزاری کرتا ہے، اور کس درجے یہ بندہ مال کو حاصل کر کے اپنے نفس کی چاہت کی بنیاد پر رب کی بغاوت میں مال استعمال کرتا رہتا ہے، ناجائز کاموں کے اندر۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال اور اولاد کے حوالے سے مختلف احادیث بیان فرما دیے۔ کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولاد انسان کے لیے بخل کا ذریعہ اور اولاد انسان کے لیے بزدلی کا ذریعہ ہے۔
پہلے پیسہ خرچ کرتا تھا، اب جب اولاد آ گیا پیسہ جمع کرنے میں لگ گیا، یہاں تک کہ ضرورت کی جگہ میں بھی بعض اوقات خرچ نہیں کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک موقع پہ ممبر پہ تشریف فرمائے اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں چھوٹے بچے تشریف لا رہے ہیں اور گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، گر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر کے دونوں کو اٹھا کے فرمایا، واقعی اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ کہ بچوں کو دیکھ کے گر رہے، کھڑے ہو رہے، آ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر گئے۔ اس لیے اللہ جل شانہ مال بھی عطا فرماتے ہیں، مال کے حقوق بھی بیان فرماتے ہیں۔ مال کا حق کیا ہے کہ جب انسان مال والا بن جاتا ہے، سب سے پہلی چیز اس میں اللہ کی طرف سے زکوٰۃ کا حکم ہے، تو زکوٰۃ ادا کر لیا کرے۔ اس سے جس مال میں بندہ زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے اس مال کی پاکی ہو جاتی ہے، اور جس مال کی زکوٰۃ بندہ ادا نہیں کرتا اس میں میل کچیل لیتا ہے، یہ انسان کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ کبھی کبھار دنیا کے اندر یہ مال غرق ہو جاتا ہے، ورنہ آخرت میں یہ گنج سام کی شکل میں آ کے انسان کو ڈستا رہے گا۔ دوسری چیز صدقات واجبہ، جیسے کہ صدقہ فطر ہے، یہ ادا کرنا، یہ مال میں سے، یہ مال کے احکام، مال کے حقوق میں سے ہیں۔ قربانی کے موقع پہ قربانی کر لینا، حج کے موقع پہ اگر حج فرض ہو گیا تو حج ادا کر لینا، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا تمہارے مال میں تمہاری زکوٰۃ کے علاوہ بھی ایک حق ہے جو غریب، فقیر اور مسکین، یتیم اور بیواؤں کا خیال رکھنا ہے معاشرے کے اندر، اپنے مال میں سے ان کا حصہ بھی رکھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اولاد کے حوالے سے بیان فرمایا کہ انسان اپنی اولاد کو اس سے بڑھ کر کوئی گفٹ نہیں دے سکتا کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر لے۔ اس سے اولاد کے حقوق بیان فرما دیے۔ جب آپ کا بچہ پیدا ہو جائے تو پیدا ہوتے ہی آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بچے کے کان میں اذان دی جائے، اقامت کہی جائے۔ ایسے ہی 7ویں دن بچے کے بال کاٹ دیے جائے، بچے کا نام رکھ دیا جائے اور بچے کی طرف سے عقیقہ ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کے نام رکھنا چاہتے ہو اچھے نام رکھو، قیامت کے دن میں تمہیں نام سے پکاروں گا۔ پھر بچے کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کر، یہاں تک کہ جوانی تک پہنچ جائے، اس کے نکاح کا اہتمام کر لینا۔ اس کے بعد والدین کا ذمہ فارغ، پھر بچہ اپنی ذمہ داریاں خود سنبھالے گا۔ اس لیے بندہ بعض اوقات مال کی محبت میں پھنس کے اللہ کے حقوق کو بجا نہیں لاتا، یا مال کو جس طرح کماتے ہوئے اللہ کا حکم ہے حلال طریقے سے کماؤ، مال خرچ کرنے میں بھی اللہ کا حکم ہے کہ صحیح طریقے پہ خرچ کر لیا کرو۔ مال خرچ کرنے میں اسراف سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسراف کس چیز کا نام ہے؟ کہ کہیں پر 10 روپے لگانے کی ضرورت ہے، بندہ 20 لگاتا ہے۔ دوسری چیز ہے تبذیر۔ تبذیر کہتے ہیں کوئی جگہ ایسی کہ وہ مال لگانے کا محل ہی نہیں اور آپ وہاں مال لگاتے ہیں۔ اب نکاح کا موقع آیا، نکاح میں ولیمہ پر پیسہ لگانا یہ سنت ہے، لیکن ڈول باجوں پر پیسہ لگانا یہ حرام ہے۔ اب مہندی کے رسومات پر پیسے لگا لینا یہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق، کل ہماری حدیث گزر کے مشکاۃ شریف کے اندر اللہ 3 بندوں کو ناپسند فرما، میں سے ایک بندہ وہ ہے جو اسلام قبول کرنے کے بعد زمانے جاہلیت کے یا کافروں والے کام کو بجا لاتا ہے۔ تو جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں اور بندہ وہاں پر خرچ کرے، اس کو تبذیر کہتے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا اس طرح کے لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو مال خرچ کرنے میں بھی
خیال رکھنا قیامت کے دن انسان سے اللہ پاک مال کے حوالے سے دو سوال کریں، کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ اب فرائض کو بندہ چھوڑ لیتا ہے اور رسومات کو پورا کرنے لگ جاتا ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے انسان کے نیک اعمال میں۔ مال کی محبت دل میں ہونے کے باوجود بھی اللہ کے راستے میں ضرورت پڑتی ہے اور یہ جگہ جگہ خرچ کرنے لگ جاتا ہے، اللہ بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ ایسی اولاد ہے، ایک طرف اولاد کی محبت میں بندہ پیسہ جمع کرتا رہتا ہے، دوسری طرف اللہ کے دین کے تقاضے ہیں اور بندہ مال خرچ کرتا رہتا ہے، اللہ اس پر اجر عطا فرما دیں گے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا، پس تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ بندہ کفر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، نمبر 2 گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ معاشرے کے اندر کفر اور گناہوں سے بچ کے نکلنا، یہ ہے تقویٰ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقویٰ کہتے ہیں کہ اپنے کو کسی سے بہتر نہ سمجھنا، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا، عاجزی کا مظاہرہ کر لینا اور اللہ کے حدود کو قائم کر لینا، یعنی اللہ کے احکام کو بجا لانا، یہ ہے تقویٰ۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے اللہ یراک مولا کا حیث نہاک، تیرا مولا نے تجھے جہاں سے منع کیا ہوا ہے وہاں تجھے نہ دیکھے، بس یہ ہے تقویٰ۔ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور تمام طاعات کو بجا لانا، یہ ہے تقویٰ۔ مستطاعتم، جتنے تمہاری ہمت اور قوت اور طاقت ہے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرو، تقویٰ کا جس طرح حق بنتا ہے اس طرح تقویٰ اختیار کرو۔ تو وہ عقیدہ کے اعتبار سے کہ بندہ ذرا برابر ایمان میں کمی نہ لائے، اور یہاں جو بتایا گیا کہ تم جتنی قوت اور طاقت رکھتے ہو تقویٰ بجا لاؤ، تو مراد یہ کہ اپنے اعمال کے اندر حد درجے کوشش کرو کہ تمہارا نیک عمل کوئی ضائع نہ ہو جائے، اور ہر گناہ سے کوشش کر لیا کرے اپنے آپ کو بندہ بچائے۔ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، سننے کی ہمت پیدا کرو اپنے اندر، دین کی باتوں کو سنو، اللہ کے کلام کو سنو، اللہ کے رسول کی باتوں کو اور احادیث کو سنو۔ وَأَطِیعُوا، اور صرف سننے پر اکتفا نہ کرو، سننے کے ساتھ ساتھ اطاعت کر لیا کرو، کہنا مان لیا کرو۔ وَأَنفِقُوا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا کرو، مال کی محبت کی وجہ سے مال خرچ کرنا چھوڑو نہیں، اولاد کی محبت کی وجہ سے مال خرچ کرنا چھوڑو نہیں، بلکہ مال خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کی اولاد تو جتنا خرچ کرے گا میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا، اس لیے تو خرچ کر لیا کر، اور خرچ کرنے سے کمی کا ڈر محسوس نہ کرو، جتنا تم خرچ کرو گے اس سے دگنا ہم تمہیں عطا کریں گے۔ اس لیے روز جب صبح ہو جائے دو فرشتے، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ آج کے دن جتنے خرچ کرنے والے ہیں ہر خرچ کرنے والے کو اس کے بدلے اور عطا فرما دے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہ روکنے والے کے مال کو تباہ برباد اور ہلاک کر دے۔ تو یہ ہے کہ جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں بندہ خرچ کر لیا کر، اپنی استعداد کے مطابق خرچ کر لے۔ اس لیے قرآن نے ایک اصول بیان کیا ہوا ہے، اصول یہ ہے کہ نہ تو اپنے ہاتھ کو مکمل کھول کے رکھو کہ بس جو آیا سارا خرچ کیا اور کل پھر بندہ پریشان ہو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، یہ بھی نہ کرو۔ اور دوسری چیز، نہ اپنے ہاتھ کو مکمل گردن کے ساتھ باندھو، یعنی ایک روپیہ بھی خرچ نہ کرے، یہ بھی نہ کرو، بلکہ اعتدال سے کام لیا کرے، اپنی ضرورت کو بھی سامنے رکھے اور اللہ کے دین کی ضرورت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، معاشرے کے اندر اللہ کے مخلوق کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر بھی خرچ کر لیا کریں۔
وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں تم خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا یقیناً یہ لوگ بہت بڑے کامیاب لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور بخل یہ دونوں چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جس دل میں ایمان ہوگا وہ بخل نہیں کرے گا، جس دل میں بخل آئے گا وہ ایمان والا نہیں رہ سکتا۔ مومن ہوگا تو سخی ہوگا۔ اللہ پاک سخاوت کرنے والے اور سخی انسان کو پسند فرماتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ بندہ لاکھوں اور کروڑوں خرچ کرے، بندے کی جتنی گنجائش ہو اپنی استعداد کے مطابق خرچ کر لیا کرے۔ ایک بندہ 1000 میں سے 10 روپیہ خرچ کرتا ہے اور دوسرا بندہ 1,00,000 میں سے 10 روپیہ خرچ کرتا ہے، کون سا بہتر ہے؟ جو 1000 میں 10 خرچ کرتا ہے یہ اس سے بہتر ہے جو 1,00,000 میں خرچ کرتا ہے۔ اس کی استعداد توڑی ہے لیکن پھر بھی یہ خرچ کرے۔ اس لیے قرآن نے جنت کو حاصل کرنے والوں کے لیے جن صفات کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک چیز یہ بیان فرمائی الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں چاہے تنگی کی حالت ہے چاہے کشادگی کی حالت ہے۔ بعض لوگ اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں میرا کاروبار بڑھ جائے گا تب میں خرچ کروں گا۔ نہیں، آج اللہ نے جتنا موقع دیا ہے جیسی بھی حالت ہے، کل آپ نے 1,00,000 خرچ کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، آج 1,000 کی تمہیں توفیق ملا، آج 1,000 خرچ کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، کل اللہ موقع دے پھر زیادہ خرچ کر لو۔ تو کشادگی کے انتظار میں نہ بیٹھا کریں، جو اللہ نے موقع پہ دیا ہوا ہے بس اس میں توفیق کے مطابق خرچ کر لیا کریں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اللہ خرچ کرنے کے بارے میں بیان فرماتے یاد رکھو تمہارا اللہ کے راستے میں خرچ کر لینا ایسا ہے کہ تم کسی کے پاس قرض پیسہ رکھتے ہو اور قرض حسنہ رکھتے ہو۔ قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ کسی کو قرض دے اور اس سے کسی قسم کا معاوضہ طلب نہ کرے، پیسے دے رہا ہوں، قرض دے رہا ہوں، لیکن تم نے میرا گھر کا فلاں کام کرنا ہوگا، پیسے قرض دے رہا ہوں لیکن میرے فلاں کام کرانا ہوگا آپ نے۔ تو کسی کو قرض دیتے ہوئے اس سے کسی قسم کے منافع کا کوئی بندہ رغبت ہی نہ رکھے، طلب ہی نہ رکھے، طمع ہی نہ رکھے کسی سے، قرض دے تو اللہ کی رضا کے۔ اس لیے فرمایا جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے اور پھر قرض لینے والا وہ قرض ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے پاس وقت پر پیسہ پورا نہیں ہو رہا اور مقررہ وقت سے آگے گنجائش مانگتا ہے، تو جو بندہ قرض دیا ہوا ہے اور یہ گنجائش دیتا ہے کہ چلو ٹھیک 1 ہفتہ اور تاخیر کراتے ہیں، 1 ہفتہ بعد اور مجھے دے دیں، تو یہ 1 ہفتہ ہر دن جتنے پیسے یہ اس کو دے چکا ہے قرض میں اللہ روز اس کو اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل الغنی یہ ظلم، ایک بندہ کسی کا حق لیا ہوا ہے، کسی سے پیسے لیے ہوئے، قرض دیے ہوئے، باوجود اس کی گنجائش ہونے کا اب اس کے پاس پیسہ آ گیا ہے اور پھر بھی صاحب حق کو اپنا حق نہیں دے رہا، ٹال مٹول کر رہا ہے، فرمایا یہ ظالم ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، اور اللہ ظالم کو کبھی کامیاب نہیں کرتے۔ اس لیے بغیر کسی وجہ کے کسی کے حق کو دبا کے رکھنا یہ مناسب نہیں ہے، وقت حق ادا کرنا چاہیے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، ایک طرف اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے یضاعف لکم، اللہ تمہیں دگنا کر کے دے گا۔ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کر چکو تو خرچ کرتے ہوئے 1 روپیہ خرچ کر چکے اللہ آپ کو دگنا کر کے دیں گے، اور کتنا دگنا کر کے دیں گے؟ 10 کے برابر اللہ عطا فرمائیں گے۔ روپیہ 1 خرچ کرو گے اللہ 10 کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور یا اللہ پاک بعض اوقات اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال، بندہ حج کے لیے جاتا ہے اللہ کے راستے میں روپیہ 1 خرچ کرتا ہے اللہ 700 تک کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے راستے میں جو مواقع میدان جہاد کے اندر بندہ چل رہا ہے یا خود نہیں جا سکتا، جہاں لوگ میدان میں کھڑے ہیں دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے لڑ رہے ہیں اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، جیسے ہمارے آج کے معاشرے میں فلسطین کے مسلمان اور حماس والے وہ اللہ کے راستے میں کھڑے ہو کے مسجد اقصی کی حفاظت میں لگے ہیں، اب ان کے ساتھ تعاون کرنے والے یہ اللہ 1 روپیہ کے بدلے 700 تک اور اخلاص کی بنیاد پر اللہ اجر عظیم عطا فرماتے بغیر حساب کے عطا فرماتے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔
واللہ شکور حلیم، اللہ قدردان ہے، حلیم بردبار ہے۔ بعض اوقات انسان گناہ کر لیتا ہے اللہ سے غافل ہو کر، فوراً گناہ کے بعد بندہ نیکی کر لیں، اور نیکیوں میں سے ایک نیکی صدقہ کرنا ہے۔ اس لیے جس سے گناہ ہو جائے فوراً صدقہ کر لیا کر، اللہ اس صدقے کی بدلے اس گناہ کو معاف فرمائیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بندہ گناہوں پر جری ہو جائے، چلو جی میں ویسے بھی صدقہ کر لوں گا اللہ مجھے معاف کریں گے، نہیں۔ اگر انسان احتیاط کرتے کرتے کہیں پر بے اختیار ہو کر گناہ ہو جائے تو تب یہ حکم ہے کہ آپ آگے نیکی کا کام کر، اللہ نیکی کے برکت سے گناہ کو معاف کریں گے۔ اللہ پاک قدردان ہے، کسی کی محنت کو ضائع کرنے والے، اللہ بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ ظاہر کی اور چھپی ہوئی تمام باتوں کو جاننے والا ہے۔ العزیز، وہ غالب زبردست ہے، کسی کو اس کی کمزوری اور کوتاہی پر پکڑنا چاہے فوری طور پر پکڑ سکتا ہے لیکن پکڑتا نہیں ہے، کیونکہ الحکیم وہ حکمت والا ہے، وہ مہلت دیتا ہے، وہ دیکھتا ہے شاید یہ بندہ ابھی توبہ کر کے باز آ جائے اپنے گناہ سے، اس لیے وہ حکمت والا ہے، فوری طور پر پکڑتا نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پکڑنے والے نہیں، اللہ پکڑنے والا ہے اور پکڑ سکتے لیکن اپنے وقت پر پکڑے گا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد باعث فتنہ ہے، باعث آزمائش ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ جل شانہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو اپنی ہمت قوت اور طاقت کے مطابق۔ واسمعوا واطیعوا، اور سنتے رہو اور کہنا مان لیا کرو۔ وانفقوا خیرا لانفسکم، اور خرچ کر لیا کرو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ومن یوق شح نفسہ، اور جس کو اس کے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض دو گے قرض حسنا، یضاعفہ لکم، اللہ تمہارے لیے دگنا کر دے گا، ویغفر لکم، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ واللہ شکور حلیم، اللہ قدردان ہے، بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ ظاہر کی اور باطن کی چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی تمام باتوں کو خوب جاننے والا۔ العزیز الحکیم، غالب زبردست حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔